الرحمن الرحیم رافعة لظاہر او ما یجری مجراہ وهو الضمیر المنفصل لئلا یخرج عنہ نحو قوله تعالی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم واحترز به عن نحو اقائمان الزیدان لأن اقائمان رافع لضمیر عائد الى الزیدان ولو كان رافعا لهذا الظاہر لم يجوز تثنیته مثل زید قائم مثال للقسم الاول من المبتدأ وما قائم الزیدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفی وقائم الزیدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام۔ یہاں تک کہ عبارت میں ایک تعریف جو مبتدا کی قسم ثانی کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی یہ ہے کہ ایسا اسم صفت یا حقیقتاً یا تو حقیقتاً اس میں صفت ہو یا حکماً اس میں صفت ہو، تاکہ اس میں منصوب اس میں کیا ہو جائے، داخل ہو جائے، جو اپنے بعد والے اس میں ظاہر کو کیا کرے، رفع کرے۔ تو ایک اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو ایک ایسی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس میں ایک اس میں صفت ہے اور اپنے بعد والے چیز کو وہ رفع کر رہا ہے، لیکن وہ اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت پیش کی گئی اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم اپنے رب سے پھر گئے ہو؟ اس میں اراغب میں راغب ضارب کے وزن پر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور انتا میں وہ رفع پیدا کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ انتا کو رفع کر رہا ہے۔ تو یہاں راغب اس میں ظاہر ہے، انتا کو رفع کر رہا ہے، صفت کا صیغہ ہے، یہ مبتدا کی قسم ثانی ہونے کی وجہ سے وہ مرفوع ہے۔ تو کہا کہ انتا اس میں ظاہر سے مراد وہ لفظ جو اس میں ظاہر ہو یا اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو، اس میں ظاہر کے، تو جو ضمیر بارز منفصل ہوتی ہے، جو ضمیر منفصل ہوتی ہے، ضمیر منفصل بھی اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے ظہور میں۔ کس میں؟ ظہور میں۔ کہ جیسے زیدن بولتے ہیں ایسے ہی ایاکا بولتے ہیں، ایسے ہی انتا بولتے ہیں، تلفظ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کا؟ تو اس لیے ضمیر منفصل جتنے ہیں وہ سب کے سب ظہور میں کس کے قائم مقام ہے؟ تلفظ میں اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر بول کر کے حقیقتاً جو ظاہر ہو وہ بھی مراد ہے، جیسے زید امر بکر، اور جو حکماً ظاہر ہو یعنی جو تلفظ میں ظاہر ہو اگرچہ اس میں ظاہر نہ ہو۔ یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رافعۃً لاسم ظاہر، بلکہ صرف کیا کہا؟ رافعۃً لظاہر۔ تو ظاہر سے مراد اس میں ظاہر ہی ہے، لیکن اس میں ظاہر وہ ضمیر کے مقابل نہیں، بلکہ وہ اس میں ضمیر جو منفصل ہے وہ بھی چونکہ ظاہر ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا تلفظ ہوتا ہے، تلفظ میں وہ ظاہر ہے، اس لیے دونوں یہاں پہ داخل ہے، اس میں ظاہر اور وہ اس میں ضمیر جو تلفظ میں اس میں ظاہر کی طرح ہو۔ کہتے ہیں کہ رافعۃً لظاہر او ما یجری مجراہ، یا اس کو جو اس کے قائم مقام ہو، وہ الضمیر المنفصل، اور اس کے قائم مقام کون سی چیز ہے؟ یعنی اس میں ظاہر کے قائم مقام۔ لئلا یخرج عنہ قولہ تعالی نحو قولہ تعالی، تاکہ اس تعریف سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان کے مثالیں نکل نہ جائیں۔ لئلا یخرج عنہ، تاکہ اس تعریف سے نکل نہ جائے، نحو قولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی مثالیں، یا اللہ کے اس قول کی مثل، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم واحترز به عن نحو اقائمان الزیدان۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قید ہے رافعۃً لظاہر، پوری عبارت کیا تھی کہ اسم کیا ہے؟ الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی، ہے نا؟ وہ اس میں صفت کا صیغہ جو حرف نفی کے بعد واقع۔ حرف نفی کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھ لی کہ بعض جمہور کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن بعض نبی کے نزدیک جو یہ مطلب مستحب یہ ہے کہ نہ ہو، مستحب یہ ہے کہ وہ جو شعر کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ قید کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو؟ تو کہتے ہیں اس قید سے ایک طرح سے یہ قید احترازی ہے، یعنی کسی چیز سے بچنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقائمان الزیدانی، یہ جو مثال ہے اقائمان الزیدان میں قائمان ایسا اس میں صفت ہے جو حرف نفی، حرف استفہام کے بعد واقع ہے، لیکن اس کے بعد جو الزیدان ہے اس کو رفع نہیں کر رہا ہے قائمان۔ آپ کہو گے وہ تو حالت رفع میں ہے، وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں۔ حالت رفع میں وہ ہے تو،
لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس پر قائم اسم صفت کا عمل ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ مبتدا مؤخر ہے، وہ کیا ہے؟ تو پھر قائمان جو اس میں فاعل ہے وہ تو فعل کی طرح عمل کرتا ہے نا، اور یہ فعل لازم سے اس میں فاعل قائم ہے، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ تو اس کا فاعل ہما ضمیر ہے یا الف تثنیہ ہے۔ قائمان میں جو الف کیا ہے؟ تثنیہ کی ضمیر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قائمان جو عمل کر رہا ہے وہ الزیدان میں عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس میں عمل کر رہا ہے؟ تو یہ مبتدا کی دوسری قسم واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مبتدا کی دوسری قسم کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے بعد والے اسم ظاہر کو کیا کر رہا ہو؟ رفع کر رہا ہو، اور یہ رفع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَاحْتَرَزَ بِهِ النَّحْوِ أَقَائِمَانِ الزَّیدان، اور اس قید سے احتراز کیا ہے اقائمان الزیدان جیسی مثالوں سے، لأن اقائمان، اس لیے کہ لفظ اقائمان رافع لضمیر عائد الى الزیدان، رفع کرنے والا ہے اس ضمیر کو جو لوٹ رہی ہے کدھر؟ زیدان کی طرف۔ تو آپ بولو گے اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا، اضمار قبل ذکر لفظاً ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ الزیدان مبتدا ہے نا، اور مبتدا کہاں ہوتا ہے؟ تو گویا کہ الزیدان قائمان سے رتبہ کے طور پر پہلے ہے۔ تو رافع لضمیر عائد الی الزیدان، رفع کرنے والا ہے اس ضمیر کو جو ضمیر لوٹ رہی ہے الزیدان کی طرف، سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر یہ الزیدان کو رفع کرنے والا ہوتا، کون؟ قائمان، تو قائمان تثنیہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا؟ واحد آتا، کیونکہ ضربا الزیدان نہیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ضرب الزیدان۔ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس کو کیا لایا جاتا ہے؟ واحد، اور فعل کے حکم میں اس میں فاعل ہے، تو اس میں فاعل کا فاعل بھی اگر اس میں ظاہر ہوتا الزیدان تو اس کو واحد لایا جاتا، نہ کہ تثنیہ۔ ولو کان رافعا لہذا الظاہر، اگر وہ اس اسم ظاہر کو رفع کرنے والا ہوتا، لم یجوز تثنیتہ، تو اس کا تثنیہ لانا جائز نہ ہوتا۔ یہاں تک جو ہے تعریف مکمل ہوئی مبتدا کی پہلی قسم کی اور مبتدا کی پہلی قسم کی کیا تعریف بیان کی گئی؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور کیا ہو؟ مسند الیہ۔ اور دوسری قسم کی تعریف وہ صفت کا صیغہ جو حرف نفی حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اپنے بعد والے اسم ظاہر کو رفع کر رہا ہو۔ اسم ظاہر سے مراد حقیقتاً اسم ظاہر ہو یا جو اس کے قائم مقام ہو، تو ضمیر منفصل بھی شامل ہے اس کے اندر۔ اب مثال دے رہے ہیں، دونوں طرح کی مثال دے رہے ہیں، 3 مثالیں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں مثل زید قائم، یہ کس کی مثال ہے؟ پہلی قسم کی۔ اس میں زید ایسا اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال للقسم الاول من المبتدا، یہ مبتدا کی پہلی قسم کی مثال ہے۔ وما قائم الزیدان، یہ اس اسم صفت مبتدا کی مثال ہے جو کس کے بعد واقع ہے؟ حرف نفی کے بعد، اور اپنے بعد والے الزیدان کو کیا کر رہا ہے؟ مثال للصفت الواقعات بعد حرف النفی وقائم الزیدان، مثال للصفت الواقعات بعد حرف الاستفہام، معنی بالکل ظاہر ہے۔ یہ جو بیچ بیچ میں مثال للصفت، مثال لفلاں، مثال لفلاں لا رہے ہیں، اس بات کا، اس اعتراض کا جواب ہے کہ یہاں پہ ایک قاعدے کی تین مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مبتدا کا بیان ہو تو اس کی مثالیں آپ نے کتنی بیان کر دی؟ 3، ایک مثال کافی ہے۔ تو جواب دیا پہلی مثال کس کی ہے؟ مبتدا کی پہلی قسم کی، اور تیسری مثال جو ہے وہ دوسری قسم کی 2 مثال ہے، ایک مثال حرف نفی والی اور ایک مثال حرف استفہام والی۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فَإِن طَابَقَتْ، یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو اسم صفت کا صیغہ ہے جو اپنے بعد والے اسم ظاہر کو کیا کر رہا ہے؟ وہ صیغہ، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اسم ظاہر، وہ صیغہ واحد تثنیہ جمع واحد ہونے میں، کیا ہونے میں؟ واحد ہونے میں برابر ہو، یعنی یہ بھی واحد کا صیغہ اور یہ بھی کیا ہو؟ مطابق ایک دوسرے کے۔ جیسے اقائم زید، جیسے یہاں پہ ہم 2 بات بول سکتے ہیں۔ نمبر 1، زید کا رفع اس لیے ہے کیونکہ مبتدا ہے، وہ زید اس لیے مرفوع ہے کیونکہ، نمبر 2، زید اس لیے مرفوع ہے کیونکہ اس میں قائم نے کیا کیا؟ بول سکتے نہیں بول سکتے ہیں؟ تو اگر اس طرح مثال ہو اقائم زیدن، تو زیدن کو جو ہے فاعل بھی بنا سکتے ہیں قائم کا، اور زیدن کو مبتدائے مؤخر، ہاں مبتدا اول، مبتدا کی پہلی قسم، مبتدا اول سے مراد مبتدا کی پہلی قسم بنا کر مبتدا مؤخر اور قائم کو اس کی خبر
مقدم بھی بنا سکتے ہیں، دونوں ترکیب کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ کہتے ہیں فَإِن طَابَقَتْ أَيْ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ، اگر مطابق ہوں، فَإِن طَابَقَتْ کا ترجمہ ہوگا طابقت میں ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کہتے ہیں الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی والف الاستفہام، نے وہ صفت جو حرف نفی حرف استفہام کے بعد واقع ہو، وہ اگر مطابق ہو کس کے؟ مفردن، اور مفرد سے پہلے کیا لا رہے ہیں وہ؟ اسمن، اس میں مفرد کے مطابق ہو، مذکورم بعدہ جو اسم کس کے بعد ہو؟ اس اسم صفت کے بعد ہی ہوگا نا وہ اسم بھائی، اس اسم صفت کے بعد واقع ہو۔ نحو ما قائم زید، یہ صرف واحد میں ہی ہوگا، مطابقت کس صورت میں پائی جائے گی؟ تثنیہ کی صورت میں مطابقت ہو تب بھی طے ہے کہ وہ کیا واقع ہے؟ ہاں اس قسم اول نا، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جیسے قائمان الزیدان، دونوں تثنیہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، لیکن طے ہے کہ کیا ہے؟ یہ قسم اول ہے، آپ سیدھا بولیے نا کہ مبتدا ہے۔ الزیدان کے الزیدان یہاں پہ مبتدا ہونا کیا ہے؟ متعین ہے، متعین ہے۔ اقائمون الزیدون، یہاں مبتدا ہونا طے ہے الزیدون کا، فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہونا نہیں ہوگا۔ یہ صرف کس صورت میں ہے؟ فَإِن طَابَقَتْ مُفْرَدًا، اگر مفرد ہونے کی صورت میں دونوں مطابق ہوں، مذکورم بعدہ جو اسم مفرد اس کے بعد مذکور ہو، نحو ما قائم زید و قائم زید واحتراز به اما اذا طابقت مسنن، یہ مفردن کہہ کر کے اعتراض کس چیز سے ہے؟ اس صورت کے جبکہ مطابق ہو مثنیٰ کی حالت میں، نحو قائمان الزیدان، او مجموعان یا جمع ہونے کی صورت میں، نحو قائمون الزیدون، فإنها حینئذ خبر لیس، فإنها حینئذ خبر لیسا خبر، ہاں ٹھیک ہے۔ آگے کی عبارت یہ ہے کیا ہے؟ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ خَبَرٌ لَيْسَ إِلَّا، اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں اس کا خبر ہونا طے ہے۔ لیس الا کیا ترجمہ کریں گے؟ نہیں ہے مگر خبر ہی کے، خبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیس الا جو ہے وہ فقط کے معنی میں اس طے ہے کہ وہ کیا ہے اس صورت میں؟ ہاں وہ اس میں صفت جو قائمان یا قائمون جو ہے اس کا خبر ہونا بالکل کیا ہے؟ طے ہے۔ تو پھر آئیے اصل عبارت پر کہ اگر وہ مفرد کی صورت میں مطابقت ہو، جاز الامران، کیا ہے؟ دو امر جائز ہے۔ نمبر ایک، اس کو مبتدا اس میں اول بنا دیجئے زیدن کو، دوسری صورت یہ ہے کہ زیدن کو اس کا فاعل بنا دیجئے۔ کہتے ہیں جاز الامران، دو صورت جائز ہے۔ نمبر ایک، کون الصفت مبتدأ وما بعدها فاعلها یسد مسد الخبر، پہلی صورت یہ ہے کہ صفت کے صیغے کو مبتدا بنانا اور اس کے بعد کو اس کا فاعل بنانا، جو فاعل کس کے قائم مقام ہے؟ خبر کے قائم مقام ہے۔ اور نمبر دو، وَقَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَاً وَالصِّفَةَ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، اور دوسری صورت ہے اس کے ما بعد کو مبتدا بنائیے، یعنی زید کو ہے نا، اور صفت کے صیغے کو کیا بنائیے؟ خبر بنائیے جو اس پر کیا ہے؟ مقدم۔ فہا ہونا ثلاث صور، یہاں پہ فرضی طور پر تین صورتیں بنیں گی۔ کتنی صورتیں؟ احداها قائمان الزیدان، پہلی صورت کیا ہے؟ دونوں تثنیہ میں مطابق ہو۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الزَّيْدَانُ مُبْتَدَا وَقَائِمَانُ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ طے ہے کہ الزیدان مبتدا اور قائمان خبر مقدم۔ ثانیتها، اور دوسری صورت ہے اقائمون الزیدان، یہاں کیا طے ہے؟ مبتدا خبر بنا سکتے ہیں کیا؟ بنا سکتے ہیں؟ الزیدان کو مبتدا بنا سکتے ہیں کیا؟ قسم ثانی ہونا یہاں کیا ہے؟ بولو بھائی، کیوں طے ہے؟ کیونکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت چاہیے، اور یہاں پہ قائم واحد الزیدان کیا ہے؟ مطلب مبتدا خبر کی یہ ترکیب یہاں طے ہے کہ قائم مبتدا کی قسم ثانی صفت کا صیغہ ہے جو الزیدان کو کیا کر رہا ہے؟ رفع کر رہا ہے۔ وَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ أَن يَكُونَ الزَّيْدَانِ فَاعِلًا لِلصِّفَةِ قائما مقام الخبر، اور اس وقت متعین ہے کہ الزیدان کیا بن جائے؟ فاعل بن جائے اس صفت کے صیغے کا خبر کے قائم مقام،
ٹھیک ہے. وَثَالِثَتُهَا، اور تیسری صورت ہے اقائم زید. یہاں آپ کے پاس کیا ہے؟ دو آپشن ہیں، یا تو مبتدا خبر بنائیے یا مبتدا کی قسم ثانی اور اس کو فاعل بنائیے. وَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ، اور اس میں دونوں صورت جائز ہے. کما عرفت، جیسا کہ آپ نے پہچان لیا. یہاں تک مبتدا کی قسم اور قسم ثانی کی بحث مکمل ہوئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ، اور خبر کس کو کہتے ہیں؟ ایسے اسم کو جو خالی ہو. کس چیز سے؟ تو انہوں نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی، سیدھا کہہ دیا هو المجرد. کیونکہ مجرد کا مطلب پیچھے آپ نے پڑھ چکے نا مبتدا کے بیان میں، اے هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ. یہ اعتراض کا جواب بھی پیچھے پڑھ چکے کہ خالی ہو مطلب پہلے ہو کیا، تو اس کا جواب پیچھے دیا کہ نہیں، خالی ہونے مطلب بالکل سرے سے ہی عامل وہاں پر نہ ہو. پیچھے یہ جواب پڑھ چکے ہیں. اے هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ، یعنی ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو. لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، کہتے ہیں کہ آپ نے مجرد کا یہ معنی کیسے بیان کر لیا کہ ایسا اسم ہے، ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیات سے خالی ہو. تو جواب دے رہے ہیں لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، اس لیے کہ گفتگو کس میں چل رہی ہے؟ اسم کے مرفوعات کے بارے میں چل رہی ہے کہ مرفوع اسم کا خاصہ ہے. فلا يصدق علی یضرب فی یضرب زید، تو یہ تعریف یضرب زید میں یضرب پر صادق نہیں آئے گی کہ انہ المجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورہ، کی یضرب بھی جو ہے کیا ہے؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، اور مسند بھی ہے. کیا ہے؟ مسند ہے نا. تو کیا یہ بھی خبر کا یہ خبر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فعل ہے؟ تو کہا انہوں نے صاحب کافیہ نے تو فعل کی کوئی قید، اسم اور فعل کی کوئی قید، سیدھا کہا المجرد المسند بھی، المجرد المغایر للصفۃ المذکورہ. یہ تین قید ہے، المجرد عوامل لفظیہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے، اسم اور فعل کی قید نہیں ہے. دوسرا کہا المسند بھی، یعنی مسند، جس کو آپ مسند کہتے ہو، مسند الیہ نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مسند ہو. اور کہا کہ اس صفت مذکورہ کا کیا ہو؟ مغایر ہو. یعنی قائم زید میں قائم بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے، مسند ہے، لیکن وہ اپنے بعد والے اسم کو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ نہیں، بلکہ خبر کیا ہو؟ اس صفت کا غیر ہو، یعنی اپنے بعد والے اسم میں ظاہر کو رفع کرنے والا. یہ تین صورت ہو تو اس کو خبر کہیں گے. تو کہا یضرب زید میں تو یہ تینوں باتیں پائی گئی. یضرب مجرد عوامل لفظیہ سے خالی ہے، نمبر ایک، مسند ہے دوسری صورت، اور اس صفت سے اس صفت کا مغایر بھی ہے کیونکہ وہ صفت اسم ہوتا اور یہ فعل ہے. تو جواب دیا کہ یضربو پر خبر کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ بات چل رہی ہے اسم مرفوعات کی. کس کی؟ اور یضربو اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ فعل ہے. اے انہ المجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورہ لانہ لیس باسم، اس لیے کہ یضربو اسم نہیں ہے. المسند به، یہ دوسری قید، مسند بھی ہو. اے ما یوقع به الاسناد، مسند بھی اس مراد جس کے ذریعے سے اسناد واقع ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اردو زبان میں جس کی نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے. جیسے زید قائم میں قائم کی نسبت کدھر کی گئی ہے؟ قیام کی زید کی طرف. واحترز به عن القسم الاول من المبتدأ، یہ جو قید ہے المسند بھی، اس سے اعتراض ہے مبتدا کی قسم اول سے، مبتدا کی پہلی قسم جو ہے مسند بھی نہیں ہوتا بلکہ مسند الیہ، لأنہ مسند الیہ لا مسند بھی، اس لیے کہ وہ مسند الیہ ہوتا مسند بھی نہیں ہوتا. المغایر للصفۃ المذکورہ، صفت مذکورہ کا مغایر ہو. کا مذکورہ سے مراد کیا؟ تو کہا المذکورۃ فی تعریف المبتدا، مبتدا کی تعریف میں جس صفت کا ذکر کیا گیا نا اس صفت کا یہ کیا ہو؟ غیر ہو. واحترز به عن القسم الثانی من المبتدا، اور اس قید سے مبتدا کی دوسری قسم سے اعتراض کیا گیا. وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور تمہارے لیے ایسا کہنا بھی جائز ہے. کیا؟ المراد المسند به الى المبتدا، المراد المسند به، یعنی مسند به سے مراد جس کے ساتھ اسناد کی جائے، جس کے ذریعے سے تو جس کے ذریعے سے اسناد کی جائے، یہ ترجمہ اوپر بیان کیا، ما یوقع بالاسناد، جس کے ذریعے سے اسناد واقع ہو. یا ایک ترجمہ یہ کر سکتے ہیں المسند به الی المبتدا، جس کے ذریعے مبتدا کی طرف، تو چاہے وہ والا معنی لو یا ما یوقع بالاسناد والا معنی مراد لو، یا المسند به الی المبتدا معنی، دونوں چلے گا، ٹھیک ہے. اور تجعل الباء فی به بمعنی الی،
یا با کو بھی میں جو ہے وہ کس معنی میں لے لو؟ الا کے معنی میں لے لو. والضمیر المجرور راجع للمبتدا، اور بھی میں ہا ضمیر کا مرجع اس کو کیا کس کو بنا دو؟ تو معنی ہوگا المسند بھی اے المسند الی المبتدا. با کو کس معنی میں لیں گے؟ الا کا معنی. ہا ضمیر کا مرجع مبتدا، تو بھی کا معنی الی المبتدا، تو معنی ہو جائے گا المسند بھی بمعنی المسند الی. اب معنی ہوگا خبر ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور اس کی مبتدا کی طرف اسناد کی گئی ہو. وعلی التقدیرین یخرج به القسم الثانی من المبتدا، اور دونوں صورتوں میں مبتدا کی قسم ثانی اس سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. ویکون قوله المغایر للصفۃ المذکورہ تاکیدا، اور اس صورت میں صفت مذکورہ کا مغایر ہو یہ قید کیا کس لیے آ جائے گی؟ تاکید کے طور پر ہو جائے گی. بس یہ دیکھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب.